اگلے دن جب شہریار اپنی ڈیوٹی پر گیا تو ایک بار پھر بادشاہ نے اسے طلب کیا۔ اس وقت وزیر بھی بادشاہ کے ساتھ تھا۔ بادشاہ نے شہریار سے کہا، اے نوجوان، تم نے کہا تھا تم ایسا کام کرو گے جو آج تک کسی نے نہ کیا ہو، تو ہم نے تمہارے لیے ایک اور ایسا کام ڈھونڈا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا، جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا، اور وہ کام یہ ہے کہ تم کو لال شہزادی کے لال لے کر آنے ہیں، جو اس محل میں لگائے جائیں گے جو نیا تعمیر ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی ہم اس محل میں جائیں گے۔ تمہارے پاس 3 ماہ کی مدت ہے۔ اگر 3 ماہ میں لال شہزادی کے لال لے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ یہ کام بھی آج تک کوئی نہیں کر سکا، اس لیے یہ کام تم کرو گے۔ بادشاہ کی بات سن کر شہریار گھر آ گیا اور ایک کمرے میں جا کر لیٹ گیا، شہزادی سے کوئی بات بھی نہ کی۔ ادھر شہزادی نے دیکھا کہ شہریار بے حد پریشان ہے، تو شہزادی نے پوچھا کہ وہ کیوں پریشان ہے۔ شہریار نے کچھ نہ کہا، چپ چاپ لیٹا رہا۔ شہزادی نے دوبارہ پوچھا تو شہریار نے ساری بات بتا دی۔ بات سن کر شہزادی بھی پریشان ہو گئی۔ دونوں ہی سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیسے لال شہزادی کے لال حاصل کریں، جن کو آج تک کوئی حاصل نہ کر سکا۔ بہت سوچنے کے بعد شہزادی نے کہا، مجھے یاد پڑتا ہے ایک مرتبہ میرے بابا کے ہاں ایک بوڑھا سا آدمی آیا تھا جو کہ بہت سی جگہ جا چکا تھا۔ وہ اپنے سفر کے قصے سنایا کرتا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ ایک پانی کے چشمے کا ذکر کرتا تھا جو کہ یہاں سے شمال کی طرف ہے مگر کافی دور ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اس چشمے میں ہر 5 منٹ میں ایک لال شہزادی کا ایک لال بہہ کر آتا ہے۔ اگر اس کی بات سچ ہے تو تمہیں اس چشمے کی تلاش میں جانا ہوگا۔ اگر وہ چشمہ مل گیا تو لال شہزادی کا لال بھی مل جائے گا۔ تم یہاں سے شمال کی طرف جاؤ، وہاں پر کسی جگہ یہ چشمہ ہے، مگر مجھے پتہ نہیں کہ کتنا وقت لگے گا، مگر یہ شمال ہی کی طرف ہے۔ اگلے دن شہریار نے سواری کے لیے ایک تیز رفتار گھوڑا لیا اور شمال کی طرف روانہ ہو گیا۔ دن رات سفر کرتا رہا۔ گھر سے نکلے ہوئے 1 ماہ بیت گیا مگر کوئی ایسا چشمہ نہ ملا۔ آبادی بہت دور رہ گئی، جنگل ویرانے، بھوک پیاس سے بری حالت۔ پیاس کی شدت سے برا حال، خاص طور پر پیاس کی شدت، اور پانی دور دور تک نہیں تھا۔ شہریار بھی مسلسل چلا جا رہا تھا کہ اس کے کانوں میں پانی کی آواز آئی، جیسے قریب ہی کوئی چشمہ ہو، اور پھر تھوڑی تلاش کے بعد چشمہ مل گیا، صاف شفاف پانی۔ شہریار گھوڑے سے اترا اور پانی کی طرف بڑھا۔ شہریار نے پانی پیا، گھوڑے نے بھی جی بھر کے پانی پیا۔ پانی پی کر جان میں جان آئی۔ فیصلہ کیا تھوڑی دیر آرام کروں پھر اپنی منزل کی تلاش میں نکلوں گا۔ ایسے میں کیا دیکھتا ہے، ایک بہت چمکدار پتھر جو بالکل ہیرے کی طرح تھا، وہ وہاں سے گزرتا ہے۔ پتھر نہایت چمکدار تھا۔ شہریار کو محسوس ہوا یہی لال شہزادی کا لال ہے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر ویسا ہی ایک شفاف پتھر جو کہ بہت چمکدار تھا وہاں سے گزرا۔ اب شہریار کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ چشمہ ہے جہاں پر لال شہزادی کا لال ہے۔ شہریار نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس انتظار میں کھڑا ہو گیا کہ اب جو بھی لال آئیں گے وہ ان کو پکڑ لے گا اور پھر لے جا کر بادشاہ کے حوالے کر دے گا تاکہ اس کا کام مکمل ہو سکے۔ تھوڑی دیر گزری اور ایک اور لال آیا۔ شہریار اسے پکڑنے لگا۔